لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ۔ رمضان المبارک قریب ہے اور رمضان المبارک میں کی تیاری شعبان سے شروع ہو جاتی ہے۔ رجب کا مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان فرمایا یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، مومنین کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ اے اللہ شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ مطلب کیا؟ خیر و عافیت سے اللہ بیماری سے بچا تاکہ ہم روزے رکھ سکیں، اور حادثوں سے بچا تاکہ ہم روزے رکھ سکیں، اس کی برکات حاصل کر سکیں، ہمیں خیر و عافیت سے روزوں تک پہنچا۔ یہ دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری کے عنوان سے یہ گفتگو ہے، مرد ہوں یا عورتیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ اب روزوں میں کون کون سے اعمال کی ہم پہلے سے ہی نیت کر لیں۔ نمبر 1، تمام روزے تقوی کے ساتھ رکھنے کی ہم نیت کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ روزوں کا ایک جو بڑا مقصد بیان فرماتے ہیں وہ تقوی ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ اللہ کی محبت یہ معاون بن جاتی ہے۔ محبت ہوگی تو تقوی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو تقوی ہمیں حاصل ہو جائے اس کے لیے ہمیں نیت کریں کہ ہم روزے رکھیں گے جیسے اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم سارے روزے رکھیں گے، کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، آنکھوں کی حفاظت کریں گے، کانوں کی حفاظت کریں گے، ہم احتیاط سے روزے رکھیں گے تاکہ پورا سال ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ شانہ کی فرما برداری میں گزارنے کی استعداد ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کہ روزہ انسان کے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک چیز۔ نمبر 2، 20 تراویح کا اہتمام کریں گے۔ خواتین گھروں میں 20 تراویح، عشاء کا جب وقت ہو جائے تو عشاء کی نماز پڑھیں اور ساتھ ہی تراویح 20 رکعت ادا کریں، اور اس کو لیٹ نہ کیا کریں۔ خواتین بعض اوقات کام کاج میں لگی رہتی ہیں اور پھر تراویح لیٹ کر دیتی ہیں۔ ایک معمول بنا لیں کہ جب اذان ہو جائے تو بس اب کام کاج چھوڑ دینے ہیں۔ جیسے مردوں کو حکم ہے کہ اذان ہو گئی تو کام کاج چھوڑ دو اور تیاری کرو نماز کی، مسجد میں آؤ، اسی طرح حکم عورتوں کو ہے کہ گھر کے کام کاج چھوڑ دیں اور نماز کی تیاری کر کے نماز ادا کریں۔ عشاء کے بعد تراویح کا اہتمام، 20 تراویح کا اہتمام کریں۔ جس گھر میں بچے حافظ ہوں وہ اپنے گھر میں تراویح میں قرآن پاک سنانے کا اہتمام کریں۔ رکوع پڑھیں تو 27ویں رمضان کو قرآن پاک کا ختم ہو جاتا ہے۔ تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد رمضان المبارک میں پڑھنا آسان ہے۔ 8 رکعتیں پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تھوڑے بھی ثابت ہیں، اور 2، 4، 6، 8 یہ ثابت ہیں، لیکن زیادہ 8 کا ثبوت ہے کہ آپ نے 8 تہجد کے وقت ادا کی ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس عمل کو پسند فرماتے ہیں جو بے شک تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو۔ اس لیے بے شک 4 رکعت طے کر لیں یا 2 رکعت طے کر لیں، وہ پچھلی رات کو پڑھیں، اور خواتین کو کیونکہ گھر میں سحری کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اگر مرد حضرات سب اس میں تعاون کریں تو روٹیاں رات ہی کو پکا کر رکھ لیں، اور بس سحری میں صرف سالن گرم کرنا پڑے، بس باقی عبادت میں وقت گزاریں۔ بلکہ روٹی جو رات کی ہوتی ہے وہ اگر صبح کو کھائی جائے تو وہ ہضم بھی جلدی ہوتی ہے اور وہ نرم بھی ہو جاتی ہے۔ اگر تھوڑا سا نفس پہ کنٹرول کر لے نا، یہ جی گرم گرم روٹی کھانے کو ذرا چھوڑ دیں تھوڑا، تو یہ کام آسان ہو جائے گا۔ تو سحری اخیر وقت میں کھانا یہ افضل ہے۔ تو خواتین کو بھی تاکہ مہلت مل جائے، نیند بھی ان کی پوری ہو جائے، اور وہ اٹھ کر 2 یا 4 نفل ادا بھی کر لیں،
تھوڑا طے کر لیں تاکہ کسی دن ناغہ نہ ہو. کسی دن خدا نہ خواستہ لیٹ آنکھ کھلی تو 2 رکعت طے کیے ہوں گے تو 2 رکعت تو پڑھ سکیں گی. تھوڑا طے کر لیں، چھوٹے نہیں، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو نوافل کا اہتمام بھی ہو. اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں. اور عید کے موقع پر خرافات سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، بچوں کو بھی بچائیں. یہ نہ ہو کہ روزے ختم ہوئے اور عید ہوتے ہی نماز کی بھی چھٹی اور دوسرے اعمال کی بھی چھٹی، تلاوت کی بھی چھٹی. تلاوت طے کر لیں کہ ہم نے اتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں پورے رمضان مبارک میں، پھر اس کا معمول بنائیں. لازمی 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے روز اس کی تلاوت کریں. سورہ یاسین روزانہ پڑھیں، روزوں میں بھی غیر رمضان میں بھی. سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت روزانہ کریں، روزوں میں بھی غیر رمضان میں بھی. اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرماتا ہے. تو اور پھر اپنا محاسبہ کرنا کہ آیا میرے اندر تقویٰ آیا یا نہیں آیا. پھر اللہ سے دعائیں کرنا. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. جب لیلۃ القدر آخری عشرہ آئے تو طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرنا. تو ان سارے اعمال کا اگر اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان المبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بھی بنائے گا اور ہمارے لیے تقوی کا ذریعہ بھی بنائے گا. اللہ ہمارے لیے محبت کا ذریعہ بھی بنائے گا، اپنے قرب کا ذریعہ بھی بنائے گا. اور خوب اللہ سے مانگیں، اپنی ضروریات مانگیں. ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. اپنی پریشانیوں کا حل مانگیں اللہ سے. 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. ایک یکم رجب کی رات، ایک شب جمعہ کی رات جو ہر ہفتے آتی ہے، ہفتے میں ایک رات آتی ہے جمعرات کو، شب جمعہ، اس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا. اور شب برات یہ جو گزری ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا. اور عیدین کی جو راتیں ہیں اس میں بھی رد نہیں فرماتا. لیلۃ القدر میں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. تو اس میں ہم خوب اہتمام کریں دعائیں مانگنے کا. اور خواتین جو مختلف گھروں سے آئی ہیں وہ ان سب خواتین کے لیے ایک یہ نصیحت بھی ہے کہ اپنے گھر کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنائیں اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں. عورت کے لیے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت شعار ہو، اپنے خاوند کی فرم بردار ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو صالحات ہیں وہ قانتات ہوتی ہیں اور وہ یعنی فرما بردار ہوتی ہیں اور حافظات ہوتی ہیں للغیب بما حفظ اللہ. اللہ تعالیٰ شانوں کی مدد سے وہ مرد کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی محافظ ہوتی ہے. تو جو فرما بردار ہوتی ہے اور گھر میں اس کے بچوں اور مال کی محافظ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی اس عورت کی. اور یہی عورت جو ہے وہ جنتی عورت ہے. اور جو نافرمان ہو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے. جو اپنے خاوند کو ناراض کرے فرشتے اس پر لعنت فرماتے ہیں. تو اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خاوند کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اور جن عورتوں کے خاوند جو ہیں وہ دین کے کام میں سستی کرتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کو ترغیب دے کے مسجد بھیجا کریں، تبلیغ میں بھیجیں، اور کہیں بزرگ آئیں وہ ان کے بیان سنانے کے لیے بھیجا کریں، ترغیب دیا کریں. تو اس طرح گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بنے گا.